السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ جن کی وجہ سے انسانی جسم کی ورزش ہوتی ہو، حفظان صحت اور ایکسرسائز ہوتی ہو، اور ایسے کھیل کی حوصلہ شکنی اور ناپسند کرتی ہے کہ جن کی وجہ سے انسانی جان کے یا انسانی وقت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر تیراکی ہے، گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، کشتی ہے۔ اس طرح کے جو کھیل ہیں ان کی وجہ سے جسمانی صحت بھی برقرار رہتی ہے اور بدن کی تازگی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کھیل ہیں، مثال کے طور پر لوڈو ہے یا پب جی ہے یا اسی طرح کیرم بورڈ ہے، چیس اور شطرنج ہے، یہ سب وہ کھیل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی جسم کی ورزش بھی نہیں ہوتی اور انسان بسا اوقات ان کھیلوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سے اور اپنے کاروبار سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور انسان دن بھر انہی باتوں میں مشغول رہتا ہے، انہی باتوں کا ذہن و دماغ پر فکر سوار رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لہٰذا لوڈو کھیلنا اگر بغیر شرط کے ہو تب بھی یہ ناپسندیدہ ہے، اور اگر یہ شرط کے ساتھ اور پیسوں کی بنیاد پر کھیلا جائے تب تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، مردوں کے لیے لال کپڑے پہننا کیسا ہے، اور جوتے چپل کا بھی وہی حکم ہے جو کپڑے کا ہے؟ مردوں کے لباس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کفار کا یا فساق و فجار کے مشابہ لباس نہ ہو، یعنی جو لباس عام طور سے کافر پہنتے ہیں یا یہ کہ آوارہ قسم کے لوگ اس لباس کو پہنتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس طرح کے کپڑے پہننا یہ مکروہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے لال کپڑوں کے پہننے کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں خالص لال کپڑوں کے پہننے پر ممانعت فرمائی ہے۔ ہاں، اگر وہ کپڑا ایسا ہو جس میں لال رنگ کے ساتھ ساتھ دوسرے رنگوں کی بھی ملاوٹ اور آمیزش ہو، یا یہ کہ اس میں دھاریاں ہوں، تو پھر اس طرح کا لال کپڑا پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ لال کپڑا یہ زنانہ لباس سمجھا جاتا ہے، اس لیے عورتوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے دوسرے کپڑے پہننا یہ بہتر اور افضل ہے، اور یہی حکم جوتے چپل کا بھی ہے۔ ثاقب نواز قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کوئی مثال بھی بتائیں۔ جس گناہ پر شریعت میں مخصوص قسم کی سزا سنائی گئی ہے، یا یہ کہ اس گناہ پر لعنت کی گئی ہے، یا یہ کہ اس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ایسے گناہ شریعت میں گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور جن گناہوں پر نہ کوئی مخصوص سزا ہے، نہ کوئی وعید ہے اور نہ ہی لعنت ہے، تو یہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ البتہ گناہ صغیرہ ہی کو اگر بار بار کیا جائے تو وہی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی بھی بہت ساری تعداد مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طرح بے حیائی میں مبتلا رہنا، یہ سب وہ گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے گناہ صغیرہ کا، تو گناہ صغیرہ عام طور پر علماء اپنی کتابوں میں بیان نہیں کرتے، اور وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر گناہ صغیرہ بھی بیان کیے جائیں مثال کے طور پر بھی، تو لوگ ان گناہوں کے کرنے میں جری ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کو کرنے میں وہ کسی قسم کا ڈر اور ہتک محسوس نہیں کرتے۔ ہارون صاحب معلوم کرتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک وتر میں دعائے قنوت ہے یا قنوت نازلہ؟ کسی بھی امام کے نزدیک وتر میں دعائے قنوت یا قنوت نازلہ یا کوئی مخصوص دعا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ دعائے قنوت جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے، یہ دعائے قنوت مسنون ہے اور بہت ہی جامع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہی حکم امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی ہے۔
عدیل الزماں مکرانہ راجستھان سے معلوم کرتے ہیں بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کی مخصوص ہیئت اور مخصوص طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگنے کا ارادہ کرے تو دو زانوں بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے سامنے رکھے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور دعا کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لے۔ محمد ساجد انصاری صاحب معلوم کرتے ہیں میوزک حرام ہے یا گانا؟ کیا وہ گانا جس میں کفر و شرک نہ ہو بغیر میوزک کے سن سکتے ہیں یا نہیں؟ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود صاف اور صریح وعیدوں کی بنیاد پر میوزک گانا اور سننا یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ایسے گانا گانے کا یا سننے کا جس میں میوزک نہ ہو، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ گانا ایسا ہے جس میں میوزک بھی نہیں ہے، کوئی بے حیائی والی بات بھی نہیں ہے، اسی طرح وہ گانا فساق و فجار نہیں گاتے ہیں، یعنی جیسے آج کل کے ایکٹر اور ہیرو جو گانے گاتے ہیں ایسے گانے بھی نہیں ہیں، اور اس گانے کا مفہوم اچھا ہے، معنی خیز ہے، برا اور بے حیائی اور بیہودگی والا نہیں ہے، تو ایسے گانا گانے کی اور سننے کی گنجائش ہے۔ محمد ناصر ہریانہ سے معلوم کرتے ہیں مروجہ طریقہ تبلیغ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب؟ مروجہ طریقہ تبلیغ یعنی جماعت کی نقل و حرکت، یہ چلت پھرت چلہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں جانا، یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، البتہ مباح اور ایک جائز عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی ثواب کے حصول کی نیت سے اور اپنی اصلاح کی نیت سے، دوسروں کی فکر کی نیت سے جاتا ہے تو وہ ضرور ثواب کا حامل ہوگا، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اصل حکم تبلیغ جاننے کا ہے کہ تبلیغ کیا ہے، یعنی لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ تبلیغ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، مدرسے میں بچوں کو پڑھا کر ہو، خانقاہ میں لوگوں کی اصلاح کے ذریعے سے ہو، یا اسی طریقے سے ہو جس کو آج کل تبلیغی جماعت کہتے ہیں، تو تبلیغ یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تمام مسلمانوں میں اگر کچھ مسلمان بھی تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیتے ہیں تو یہ بقیہ لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، ان کو اچھے کاموں کا حکم کریں، برے کاموں سے روکیں۔ تو تبلیغ فرض کفایہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی اچھا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تابش حسن نوئیڈا سے معلوم کرتے ہیں کیا چھوٹے بڑے بال کٹوانا جائز ہے، اور ایک مشت داڑھی کا کیا مطلب ہے، اور کیا داڑھی کو سیدھا کرنے کے لیے کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان تک ہوتے، کبھی کانوں کے درمیان تک ہوتے، اور کبھی کان کی لو تک، کبھی کندھے تک، اور کبھی کندھے کے قریب تک ہوا کرتے تھے، جن کو احادیث کے الفاظ میں وفرا، جمع اور لمہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ بھی ہے کہ بالوں کو درست رکھا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ ان کو ایسے ہی بیکار اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اپنے بالوں کو انگریزی طریقے کے مطابق چھوٹا بڑا کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ غیروں کا شعار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے داڑھی کا، داڑھی کے بال اگر گال پر ہوں یا گلے پر ہوں تو ان کو کٹوانا درست ہے۔ اسی طرح جو بال ایک مشت سے زیادہ ہوں ان کو بھی کٹوایا جا سکتا ہے، لیکن ایک مشت سے بال کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، یہ داڑھی مڈانا ہے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ایک مشت داڑھی کا اعتبار اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑ کر دیکھ لے،
جو بال باہر نکلے ہوئے ہیں وہ ایک مشت سے زیادہ ہیں، ان کو کٹوایا جا سکتا ہے، البتہ اس سے کم نہیں کٹوایا جا سکتا۔ ثناء اللہ رحمانی صاحب معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کا بچہ گود لینا چاہے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کا کیا حکم ہے اور کیا شرائط ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں گود لیے ہوئے لڑکے یا لڑکی پر حقیقی اولاد والے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں۔ اگر گود لیے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی ماں باپ پرورش، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تو انہیں اس پر ضرور ثواب بھی ملے گا۔ گود لیے ہوئے لڑکے یا لڑکی کے کچھ اصول و قواعد اور شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ والد کے طور پر اس گود لیے ہوئے لڑکے یا لڑکے کی نسبت اصل باپ کی طرف کی جائے گی، اس کی طرف نہیں کی جائے گی جس نے گود لیا ہے۔ اس کی طرف نسبت صرف سرپرست یا گارڈین ہونے کی حیثیت سے کی جائے گی، اور اسی حیثیت سے ڈاکیومنٹس میں اور کاغذات میں والد کے خانے میں جو نام لکھا جائے گا وہ بھی بطور گارڈین کے اس آدمی کا، یعنی جس نے گود لیا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی نے گود لیا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی وراثت میں سے حقیقی اولاد کی طرح اس گود لیے ہوئے بچے کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ وصیت کر جائے تو تہائی مال میں سے اس کے لیے وصیت نافذ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیا ہے اور بچپن میں لیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ ماں اسے اپنا دودھ پلا دے تاکہ اس پر رضاعی اولاد والے احکام جاری ہوں، اور بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکا ہے تو پردہ ضروری نہ ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔